والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبضاء الجفاء والجفاء في النار. وقال أيضا: العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناها الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام لوگوں پر بے انتہا فضل و کرم ہوا اور اس کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بے شمار فطری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بے شمار فطری خوبیوں سے مزین و مرصع کیا ہے، انہیں سجایا ہے. ان فطری خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے. ان فطری خوبیوں میں سے انسانوں کے اندر ایک خصوصیت اور ایک صفت شرم و حیا ہے. شرعی نقطۂ نظر سے شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قبیح اور ناپسندیدہ عمل سے رک جائے، اس کو شرم و حیا کہتے ہیں. انسان ناپسندیدہ اور قبیح عمل سے، قبیح فعل کے ارتکاب کرنے سے بچ جائے، اس کو شریعت کے اندر شرم و حیا کہا جاتا ہے اور وہ صفت شرم و حیا ہے. میرے دوستو، ہم مسلمانوں کے اندر آج کل تھوڑی بہت شرم و حیا پائی جاتی ہے، جس کا نتیجہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ صرف جمعہ ٹو جمعہ مسجد کے اندر مسلمان نظر آتے ہیں. یہ تھوڑی بہت شرم و حیا ہے ہمارے اندر باقی. میرے دوست، شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. انسان شرم و حیا کی وجہ سے بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. جس طریقے سے اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے اندر شرم و حیا کی نام کی کوئی چیز باقی ہے، تو وہ کھلے عام شراب پینے سے، شراب خانوں کی طرف جانے سے گریز کرتا ہے. اگر کسی انسان کے اندر شرم و حیا کی صفت پائی جاتی ہے تو پھر وہ نازیبا افعال کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اسلام نے شرم و حیا کو بہت ہی زیادہ اجاگر کیا ہے تاکہ انسان باحیا بن کر معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے. تاکہ اسلام نے شرم و حیا کی اہمیت کو، افادیت کو بہت کھلے انداز میں بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو سمجھایا ہے تاکہ انسان معاشرے کے اندر شرم و حیا کی وجہ سے امن و امان کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنے. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر فرمایا: الحیاء من الایمان. الحیاء من الایمان، کہ حیا تو یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر
الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا خیر ہی کو کھینچ کر لے کر آتی ہے، حیا خیر کو ہی کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ گویا جس انسان کے اندر جس قدر حیا پائی جائے گی، شرم و حیا باقی رہے گی، تو اس کے اندر خیر کے کام بڑھتے ہی جائیں گے اور وہ خیر کے کاموں کو آگے بڑھ کر کرنے والا ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حیا جو ہے، اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حیا جو ہے یہ ایمان جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والوضاء من الجفا والجفاء فی النار، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے، اور یہ بے حیائی البغا یعنی بے حیائی یہ جو ہے جفا ہے، اور جفا جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جب آدمی بے حیا اور بے شرم بن جاتا ہے، جب آدمی بے حیا اور بے شرم بن جاتا ہے تو ان سے کسی خیر کی توقع رکھنا، امید رکھنا فضول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اسی کو عربی مقولے کے اندر کہا گیا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اسی کو فارسی کے اندر کہا گیا ہے تو بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، کہ جب آدمی بے حیا بن جاتا ہے، بے شرم بن جاتا ہے، پھر وہ خیر کی کام کو انجام دے ہی نہیں سکتا ہے، ان سے برائی ہی برائی سرزد ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو حیا کو اسلام نے بہت ہی اجاگر کیا ہے اور کھل کر بیان کیا ہے۔ میرے دوستو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حیا جس کے اندر موجود ہوتی ہے، شرم و حیا اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ شخص پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، وہ شخص پاک دامنی کی دنیا کے اندر پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ گویا حیا اور شرم و حیا اور پاک دامنی آپس میں لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے کہ جو آدمی باحیا ہوگا، جو آدمی باحیا ہوگا وہ معاشرے کے اندر پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، پاک دامنی کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر پاک دامنی کی زندگی گزارو گے، اگر تم دنیا کے اندر اچھی طریقے سے زندگی کو گزارو گے، پاک دامن بن کر کے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیاوی مصیبات کے اندر، دنیاوی مصائب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس کی مثال قرآن پاک کے اندر بے شمار پائی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کی زندگی گزاری، ان کے بھائیوں نے انہیں کنواں میں ڈالا اور وہ شہر مصر کے اندر چلے گئے اور انہیں غلام بنا لیا گیا۔ زلیخا نے انہیں گناہ کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ زلیخا نے انہیں جیل کے اندر بھجوا دیا لیکن اس پاک دامنی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جیل سے صرف رہائی نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں کا والی بنا دیا۔ میرے دوستو اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ تین آدمیوں کا واقعہ بنی اسرائیل کے، کہ تین آدمی ایک ساتھ سفر کر رہے تھے لیکن بارش کی وجہ سے کسی غار کے اندر جا کر کے وہ پناہ لے لیے اور ایک بڑی سی چٹان آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر دی۔ تمام لوگ زور لگائے لیکن اس چٹان کو ہٹا نہیں سکے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا جائے اور ہر ایک اپنی زندگی کا ایک ایسے عمل کا واسطہ دے کر کے دعا کریں جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا اور بکریوں کا دودھ دوہ کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو اور خود پیا کرتا تھا، لیکن ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں دور چلا گیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے اور میں دودھ دوہ کر لایا لیکن میں نے اپنے والدین کو جگانا اور ان کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے سرہانے صبح تک کھڑا رہا۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے جس سے ہم لوگ نکل جائیں۔ پھر دوسرے شخص نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ بہت زیادہ فریفتہ ہو چکا تھا، ان پر عاشق ہو چکا تھا اور انہیں میں اپنے جال کے اندر پھنسانا چاہا لیکن وہ تقیہ اور نقیہ نکلی اور میرے جال کے اندر پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور ایک دن وہ حالات سے مجبور ہو کر میرے
پاس قرض لینے کے لیے آئی تو میں نے ان سے شرط لگایا کہ اگر تم میری خواہش کو پورا کرو گے تب جا کر کے میں تمہیں قرض دوں گا۔ وہ عورت حالات سے مجبور ہو کر تیار ہو گئی اور یہ آدمی ان سے زنا کرنے کے لیے گیا اور ان سے اپنے منہ کالا کرنے کے لیے گیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اے اللہ۔ میں نے یہ لفظ اس کا سن کر کے اپنے دل کی دنیا کو بدل دیا اور میں نے سچی توبہ کر لیا، یا اللہ اگر میں چاہتا تو زنا کرتا لیکن میں نے اس سے زنا نہیں کیا، صرف آپ کی ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو اور ذرا کھول دیا۔ پھر تیسرے آدمی نے اپنے مزدور کو پوری مزدوری دے دیا تھا کئی مہینوں کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کو، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جنہوں نے اپنی حیا اور پاک دامنی کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اگر تمہارے نزدیک میرا یہ عمل محبوب ہے، مقبول ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں اس دنیاوی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ اگر تم پاک دامنی کی زندگی گزارو گے، اگر تم پاک دامنی کی زندگی گزارو گے تو تمہیں جو تمہارے نکاح کے اندر جو عورت آنے والی ہوگی وہ بھی پاک دامن ہوگی اور عفیفہ ہوں گی۔ اگر تم پاک دامنی کی زندگی نہیں گزارو گے بلکہ بے حیائی کی زندگی گزارو گے اور تم غلط چیزوں کے اندر مبتلا رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جیسے تم کرو گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جوڑی نصیب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم پاک دامنی کی زندگی گزارو گے، نیک بن کر کے دنیا میں زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صورت اور نیک سیرت بیوی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ پاک دامنی اور غیر پاک دامنی، یعنی کوئی آدمی اگر دنیا کے اندر کوئی برائی کا کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے یا دوسروں کے بہن بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے اور ان کی عزتوں کو تار تار کرنے میں لگا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اگر تم دوسروں کے بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالو گے، ان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرو گے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جرم کی سزا تمہارے گھر والوں سے دلوائیں گے۔ میرے دوستو، زنا ایک طرز ہے، اگر کوئی شخص کسی عورت سے، کسی اجنبیہ سے اپنے غلط تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان پر بھدی نظر سے انہیں دیکھتے ہیں، شہوت کی نظر سے انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے اپنے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر تمہارے گھر کی عورتوں سے لیا جائے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، عفو تعفو نساءکم فی المحرم، عفو تعفو نساءکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم، ان الزنا دین فإن اقرضته کان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی، کہ زنا ایک ایسا قرض ہے، اگر تم اس کو کرو گے تو اس کی ادائیگی تمہارے گھر کی عورتوں سے کی جائے گی۔ اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو یاد رکھو اس کا بدلہ تمہارے گھر کی عورتوں سے لیا جائے گا، تم کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ آگے فرمایا، من یزنی یزن بہ ولو بجدار ان کنت یا ھذا لبیبا فافہمی، کہ اگر جو زنا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی زنا کروائے گا، اگرچہ کہ اس کے گھر کے دیوار سے ہو، اگر اس کے خاندان میں، اس کے گھرانے میں کوئی عورت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے دیوار کو آڑ بنا کر کسی کے ساتھ زنا کروائیں گے۔ اے شخص، اگر تو عقل مند ہے تو اس کو سمجھ لے۔ میرے دوستو، آج کل ہمارے مسلم نوجوانوں کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ ہمارے اچھے لوگ جو صف اول کے نمازی ہیں، نوجوان ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بغیر جیب کی زندگی گزارنا کوئی جینا ہے۔ میرے بھائیو، کان کھول کر سن لو، اگر آپ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ ہماری گھر کی بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو کوئی جیب بنائے اور رات کی بڑی بڑی دیر تک، بڑی بڑی راتوں تک ان سے غلط باتیں کرے،
جب آپ یہ پسند نہیں کرتے تو پھر کس طریقے سے آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کے بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جائے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے؟ اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اس کے بغیر جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میں کھل کر کہتا ہوں کہ آپ پاک دامنی کی زندگی اس دنیا کے اندر نہیں گزاریں گے تو آخرت کے اندر تو سزا ملے گی ہی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلت و رسوا کر کے دکھلائے گا۔ میرے دوستو، تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ شہر بخارا کے اندر ایک جیولر کی مشہور دکان تھی، ایک سونار کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی نیک سیرت اور خوبصورت تھی، ایک سقا پانی پلانے والا، یعنی پہلے زمانے کے اندر گھروں کے اندر پانی کاندھے میں لاد کر کے کوئی شخص دینے کے لیے آتے تھے، پانی کی قلت تھی، آج کل بھی جیسے پینے کے لیے پانی دینے کے لیے آتا ہے، تو ایک سقا 30 سال تک ان کے گھر میں پانی دینے کے لیے آتا رہا، بہت بااعتماد شخص تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ سقا پانی لے کر کے آیا اور اس دکاندار کی بیوی جب پانی لینے کے لیے گئی تو اس سقے نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور شہوت کے ساتھ دبایا۔ وہ عورت بہت غمزدہ ہوئی اور کہنے لگی کہ مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ چکی ہے، ایک مدت سے میں نے اس پر اعتماد کر رکھا تھا، بہت بھروسہ مند آدمی تھا، بہت غمزدہ ہوئی اور رونے لگی۔ جب وہ دکاندار گھر آیا کھانا کھانے کے لیے تو بیوی کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، ان سے پوچھا کہ آخر واقعہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ سقا جو آتا تھا پانی دینے کے لیے، انہوں نے میرے ساتھ آج یہ حرکت کی ہے۔ تو وہ دکاندار بھی رونے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی ہے، اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس سقے نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آج میں جب دکان پر تھا ایک خوبصورت عورت آئی تھی، جب میں اس کو زیور پہنا رہا تھا اس کی خوبصورت ہاتھ مجھے بھا گئی اور میں نے شہوت کے ساتھ اسے دبایا، اور یہ میرے اوپر قرض تھا جس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے اس سقے کے ذریعے تم سے کروائی۔ اس کے بعد وہ دکاندار کہنے لگا کہ یاد رکھو، آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ کسی اجنبیہ کی عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھوں گا بھی نہیں، ہاتھ لگانا تو دور کنار، غلط نگاہ بھی ان پر نہیں ڈالوں گا۔ اور تم اس بات کو یاد رکھنا کہ کل جب وہ سقا آئے گا، پانی دینے کے لیے آئے گا، وہ تمہارے ساتھ کیا حرکت کرتا ہے اس کو مجھے بتلانا۔ دوسرے دن وہ سقا پانی دینے کے لیے آیا اور آ کر کے انہوں نے اپنے شرمندگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ کل شیطان نے مجھے آ کر کے بہلایا پھسلایا، جس بنا پر آ کر کے میں نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کر دی۔ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو دیکھو میرے دوستو، اس شخص نے بھی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی اس بات کو ڈال دی کہ اس نے بھی توبہ کر لی۔ تو میرے دوست، ایک ایسا عمل ہے جس کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر اس کے اہل خانہ سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تفسیر روح المعانی کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ادائیگی اس کے گھر والوں سے کراتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کو حیران ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اس کو میں آزما کر کے دیکھتا ہوں۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ سادہ کپڑا پہن لو، یعنی عام لوگوں کی طرح لباس پہن لو اور بازار کے اندر جاؤ، لوگ تمہارے ساتھ کیا حرکت کرتے ہیں وہ آ کر کے مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ اس کی بیٹی خوبصورت تھی اور عام لوگوں کی طرح کپڑا پہن لی اور بازار کے اندر نکل گئی۔ جو شخص بھی اسے دیکھتا شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا، اور جب وہ بازار کا چکر لگا کر کے گھر آنے لگی، جب اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوئی تو گھر کا ایک ملازم اس کو پکڑا اور خادمہ سمجھ کر کے بوسا دیا اور بھاگ گیا۔ اور وہ لڑکی آئی اپنے والد کے پاس اور کہنے لگی کہ جب میں بازار کا چکر لگا رہی تھی تو کسی بھی نوجوان نے میرے طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن جب محل کے اندر داخل ہوئی تو محل کا ایک خادم مجھے پکڑا اور مجھے بوسا دیا۔ وہ بادشاہ رونے لگا
وہ بادشاہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں نے عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، کسی اجنبیہ عورت پر غلط نگاہ ہم نے نہیں ڈالی، لیکن ایک مرتبہ شیطان نے مجھے بہلا پھسلا کر ایک اجنبیہ عورت کو پکڑنے پر مجبور کیا اور میں نے اس کا بوسہ لیا، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی تم سے کروا دی۔ اس لیے میرے دوستو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں پاک دامن رہے، ہماری گھر کی عورتوں کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں اور ہماری گھر کی عورتیں پاک دامن رہے، ان پر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے، تو میرے دوستو سب سے پہلے ہمیں اس سے بچنا ہوگا، میرے دوست آقا علیہ السلام نے زنا سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ اور بہترین علاج عطا فرما دیا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ پھیر لی، اپنے چہرے کو پھیر لیا، پھر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب تین مرتبہ اس شخص نے، اس صحابی نے اس طریقے سے کہا تو آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے پیارے قریب آؤ۔ جب وہ قریب آیا تو ان سے کہا کہ بتلاؤ، جو فعل تم کرنا چاہتے ہو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص تمہارے گھر کی عورتوں کے ساتھ اگر وہ کرے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں اس کو پسند کروں گا بلکہ ان کا خون چوس لوں گا، ہرگز میں پسند نہیں کروں گا۔ تو ان سے کہا کہ یہ بتلاؤ، جس عورت کے ساتھ یہ فعل تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی۔ جب تم اپنے لیے اپنے گھر کی عورتوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو تو پھر دوسروں پر اس طرح کے خیالات کیوں لاتے ہو؟ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہیں تو میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے گھر کی عورتوں پر بدنگاہی اور انہیں شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہے جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔